اسلام میں جنگیں تو بہت ہسٹری میں ہوئی ہیں نا، لیکن ایک فکری جنگ بھی پہلے دن سے بہت شروع سے چل رہی ہے، وہ یہ ہے ریزن کی اور ٹیکسٹ کی لڑائی۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ جو صرف میں مثال کو اس بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کروں، اس کا بیان کروں گا الفاظ، اور ہو سکتا ہے کیونکہ میری حدیث کا اس طرح سے ترجمہ عربی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم آپ سمجھ جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں پہنچ کے مغرب کی نماز پڑھنا۔ ہاں جی، بنو قریظہ میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ راستے میں صحابہ میں دیکھا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو کچھ نے کہا نہیں، نبی پاک نے کہا تھا وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے آپ سوال کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا ان کا کہ اتنی تیزی سے جاؤ کہ وہاں جا کے پڑھو، لیکن ان کی غرض یہ تھی، ریزن یہ تھی، اس لیے اگر راستے میں ٹائم ہو گیا تو میں پڑھ لینا چاہیے۔ مطلب ایک پہلے دن سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ جو الفاظ ہیں حدیث اور قرآن کے ان پر عمل کرنا ہے یا اس کی لاجک سمجھنی ہے کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، جس کے بعد پھر آپ کو پتا یہ بہت پھیلا 100-150 سال 100 سال بعد بہت ضلع فرقہ آیا جس نے کہا ہم تو ریزن پہ جائیں گے، ایک نے کہا ہم صرف ٹیکسٹ پہ جائیں گے۔ آپ کس روایت کے امین ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آج؟ امام غزالی کے، ابن رشد کے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں صحیح کہ جی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق، یعنی پلانٹ ارتھ پہ سب سے سٹرانگ حدیث وہ ہے جو بخاری میں ہے اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح۔ بنو قریظہ والا ایشو ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، انہوں نے بد عہدی کی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے کیوں اتار دیے؟ اب بنو قریظہ سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر ان کے قلعوں کے پاس، عصر کی نماز۔ اچھا، اب جب وہ صحابہ کرام گئے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کچھ نے اس کی لاجک کو فالو کرتے ہوئے راستے میں نماز پڑھ لی کہ نبی علیہ السلام کا کہنے کا مقصد تھا کہ تیزی سے پہنچنا ہے وہاں۔ دوسروں نے کہا کہ ہم منوان وہی اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم سیف سائڈ پہ رہیں، کہ نماز اگر قضا بھی ہوگی تو خیر ہے، ہم وہاں جا کر پہلے وہاں پہنچ جائیں، نماز ہم وہاں پڑھیں۔ اچھا، ٹیکسٹ کو فالو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی نماز قضا کر دی، وہاں جا کے پڑھی۔ ہاں جی، وہاں جا کے پڑھی، انہوں نے ٹیکسٹ کو فالو کیا، حکم یہ تھا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے، ہاں جی، مقصد کو چھوڑیں۔ اور فقہ کو فالو کیا، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو فالو کیا، اسے فقہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، انہوں نے ریزن ان کا انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اچھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب دونوں کا معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے دونوں کے بارے میں کوئی کامنٹس نہیں کیے۔ اوکے، اٹ مینس کہ حدیث تقریری ہوگی، دونوں کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکسٹ کو فالو کرے اسے بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا، اگر کوئی لاجک کو فالو کرے اسے بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا، اور یہ چند ایک کیسز میں آئے گا، میجورٹی میں ایسا نہیں آئے گا۔ اصل مسئلہ امت کا یہ ہے کہ امت نہ تو ٹیکسٹ کو فالو کر رہی ہے نہ لاجک کو فالو کر رہی ہے۔ امت یہ کر رہی ہے کہ امت کو جو گمراہ کن پیشوا ملے ہیں نا، انہوں نے جو نظریات لانچ کیے ہیں نا، ان نظریات کو حلال ثابت کرنے کے لیے وہ ٹیکسٹ کو زبردستی گھسیڑتے ہیں، لاجک کو زبردستی گھسیڑتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ یہ ٹیکسٹ بک ہے قرآن، انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، چاہے آپ اس کی تھیم کو فالو کریں یا ٹیکسٹ کو فالو کریں، دونوں صورتوں میں یہ غلط ثابت ہوں گے۔ یہ انہوں نے بالکل ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اس ٹیکسٹ سے بھاگنے کا۔ معتزلہ یا باقی لوگ جو ہیں وہ تو بہت بہتر تھے ان لوگوں سے، ایٹ لیسٹ وہ ٹیکسٹ کی کم از کم عزت تو کرتے تھے نا۔ یہ لوگ تو نہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں نہ فقہ کو فالو کر رہے ہیں، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو فالو نہیں۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ یہ لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے پیرلل سینہ بہ سینہ کچھ راز ہیں جو ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب مجھے بتائیں، اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ خاص لوگوں کے پاس ہے، اسے علم لدنی کبھی کہتے ہیں، وہ کبھی روحانی علم کہتے ہیں، کبھی وجدان کہتے ہیں، کبھی کشف، کچھ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں یہ اسکول آف تھاٹ کہاں سے آ گیا؟ اسکول آف تھاٹ تو یہ تھا کہ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کا ٹرو فہم یا ٹیکسٹ کو اسی طریقے سے فالو کرنا، وہ بھی 90% کیسز میں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں جا کے آپ کو انٹرپریٹیشن کا فرق پتہ چلتا ہے۔ مثلا جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی جو آیت ہے نا کہ جب تم عورتوں کو چھو گے نا تو طہارت حاصل کرو گے، انہوں نے اس چھونے سے مراد انٹرکورس کو اور ازدواجی تعلق کو لے لیا، جبکہ امام حنیفہ نے کہا کہ یعنی انہوں نے یہ مراد نہیں لیا، انہوں نے مطلقاً چھونے کو لے لیا، جبکہ امام حنیفہ نے اس سے مراد انٹرکورس کو لیا کہ اس لیول تک جاؤ گے تو طہارت حاصل کرو گے، صرف اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں پہ انہوں نے وہ ٹیکسٹ کا نا چھونے سے مراد
اس کی لاجک کو امام حنیفہ نے لیا, جبکہ ٹیکسٹ کو بغیر لاجک کے امام شافعی نے لے لیا. ہم امام شافعی کو اس معاملے میں صحیح نہیں سمجھتے, لیکن اپوزٹ رزلٹ تو کسی نے نہیں نکالا. صحیح, یہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ بھئی عورت کو چھوؤ گے تو غسل نہیں کرو گے, یا امام شافعی نے کہا کہ ہاتھ بھی لگاؤ گے تو غسل نہیں کرو گے. دونوں نے نکالا. ایک نے کہا کہ غسل فرض ہوگا, ٹھیک ہے, اگر آپ انٹر کورس کریں گے. دوسرے نے کہا نہیں, آپ نے ٹچ بھی کیا, غسل تو فرض نہیں ہوگا لیکن وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. طہارت سے مراد یہاں وضو ہے. یہ جو یہ صوفیاء کا مذہب ہے, جو جس کو روحانیت کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے, یہ سب کا سب فراڈ ہے. یہ بالکل کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام میں جو کچھ ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر ہے, اسی سے آپ نے چیزیں اپنی ثابت کرنی ہے. یہ بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں روحانیت کا نام دیتے ہیں. تو یہ لوگ تو اس میں سے بالکل نکل گئے ہیں. ہم دونوں اسکول آف تھاٹ کو پیرلل میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہوتا ہے, میں اب کئی معاملے میں امام شافعی کے فہم کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتا ہوں, کئی معاملات میں امام حنیفہ کے فہم کو میں قرآن و سنت کے مطابق سمجھتا ہوں. مثلا امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے, میں اس موقف میں ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ اس کو سپورٹیو حدیث موجود ہے ابو داؤد کی کہ وہ پیرے پہ کچھ اصحاب تھے, انہیں تیر لگتے رہے, ان کا خون نکلتا رہا, نبی علیہ السلام نے نماز دہرانے کا نہیں کہا. جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ یہ خون ناپاک ہے. وہ صرف عورت کے مخصوص ایام کا خون ناپاک ہے, عام خون جو ہے پاک ہے, اور نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے. صحابہ کی تو زندگی جنگوں سے عبارت تھی, یہ رسک لیے نہیں جا سکتا تھا. اس معاملے میں میں امام شافعی کو صحیح مانتا ہوں, لیکن عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس میں امام حنیفہ کا موقف بالکل درست ہے کہ نہیں ٹوٹتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا اور ہمارے گھر دیے بھی نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے, میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی, جب آپ قیام میں جاتے تو وہ میں سیدھے کر لیتی. تو عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب امام شافعی کے اس مسئلے کی تکلیف آج کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے چونکہ شافعی ہیں, انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھوں پہ دستانے گرمیوں میں پہنائے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر نیکڈ چھو لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمارا طواف فارغ ہو جائے گا. ایک بندے نے غلطی کی, اس کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا, ہم دونوں کو جو سچائی اور غلط ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اپنی رائے سے نہیں کر رہے. یہ مودودی صاحب پہ بھی الزام لگاتے ہیں, نہیں مودودی صاحب اینڈ پہ کہتے ہیں میری رائے ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میری رائے ہے کہ امام حنیفہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے, اس مسئلے میں میری رائے ہے کہ امام شافعی صحیح رزلٹ پہ پہنچے. وہ اپنی رائے تو کوئی پیش ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آلریڈی جو ایگزسٹنگ رائے تھی, اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں یہاں تک لکھا کہ آج ہمارے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں, ہم بڑے آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں امام شافعی کو ٹھوکر لگی, کہاں امام حنیفہ کو ٹھوکر لگی. ہم ایک ایسی فقہ مرتب کریں کہ جس کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لے, اور جو اس کے خلاف ہے اسے چھوڑ دے. اور یہی میں نے کر دیا. جو امام شاہ ولی اللہ کا خواب تھا وہ میں نے پورا کر دیا. اچھا, لیکن اسلامی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصلاح کی کوئی بھی بڑی کوشش جو بہت سارے فالوورز کو ساتھ لے آئے, وہ الٹیمیٹلی ایک نئے فرقے پہ منتج ہو جاتی ہے, اس کسی کے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی. کہیں یہ نہ ہو آپ کی تحریک؟ ہاں جی, ہمارے کیس میں اس لیے نہیں ہوگا. سید مودودی کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے نا, بہت سے الزامات یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو بتائیں کیا مودودی صاحب نے فرقہ بنا لیا؟ نہیں بنایا انہوں نے, لیکن یہ تو بس وہ آپ کو جواب مل گیا نا, مودودی صاحب کا والا جواب مل گیا نا, کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر کے فرقہ نہیں بنا. جناب جماعت اسلامی کی مساجد اور ان کے لوگ اتنے ٹالرنس والے ہیں کہ آپ وہاں جا کے ٹکیا رکھ کے شیعہ کی طرح نماز پڑھیں. ہاں بالکل ایسا. اونچی آمین کے ہیں, ان کے ماتھے پہ بال بھی نہیں آئے گا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں ٹڈو. ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا مودودی صاحب نے ان تمام علماء کے چہرے پر سیاہی مل گئی جو یہ دعویٰ کرتے تھے. اچھا, ہم تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہے. مودودی صاحب کی باتیں تو چھپی ہوئی تھی, ہماری ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, ٹھیک ہے. جتنے فرقے پیدا ہوتے ہیں نا, وہ پہلے یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم وہ فرقہ ہیں اور باقی ساروں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی, باقی سارے جہنمی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں. ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. ہمیں کوئی فرقہ ثابت کرے تو وہ فرقے ہی, مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بوتل کو آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ موٹر بائک ہے, تو کوئی بات مانے گا؟ اس کو موٹر بائک ثابت کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا. ہاں, بوتل کے کلر میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی کہ جی یہ گولڈن ہے, کوئی کہ جی نہیں یہ تانبے کا ہے, یہ اس کی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو بڑا ظلم ہے. اب مجھے بتائیں, فرقوں کی جو نوٹوریس چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کی ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے. میری بتائیں کون سی ٹیکسٹ بک ہے؟ ان کی مسجد ہوتی ہے, ان کی مدرسہ ویڈیوز ہیں. نہیں, وہ ویڈیوز میں بخاری مسلم کے والے ہیں. پھر اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں امام بخاری امام مسلم کی لیگیسی لے کے چل رہا ہوں, تو یہ میرے لیے آنر ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ٹنی ہو, سنی تو میں ہوں, پھر میں بکس کو لے کے چل رہا ہوں نا. تو وہ بتائیں میری وہ کتاب کہاں ہے, میری چندہ بک دکھائیں کہاں ہے, میرا مدرسہ کہاں ہے جہاں میں بندے بنا کے پروڈیوس کر رہا ہوں, اور وہ کتاب کہاں ہے جس میں آپ کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں کہا کہ دیوبند علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے,
اور اس کے جواب میں المحند المفند میں علماء دیوبند نے شریف تھانوی نے سائن کیے کہ احمد مذہب بریلوی کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. میں نے یہ کام کیا ہی نہیں. میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھو. وہ تمام نٹوریس چیزیں جو ان کے بابوں میں تھی ان میں ایک بھی خرابی, ان کی گندگی میرے اندر موجود نہیں ہے, تو مجھے کیسے فرقہ کہتے ہیں؟ اچھا سر, قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں ہی قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں, جو غیب پر ایمان لائیں. جی جی, سب سے پہلے تو یہ اتنی غلط انٹرپریٹیشن کی لوگوں نے کہ جو کوئی داڑھی پگڑی والے لوگ ہیں, کوئی ایمان پہ چلنے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جی ہدایت صرف ان کے پاس ہے. بالکل جھوٹ ہے. قرآن میں آیا سورۃ البقرہ میں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں. والفرقان یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. تو یہاں تو آگے پوری انسانیت. اب آ جائیں جو آیت آپ نے کوٹ کی کہ یہ ایمان والوں کے لیے, نہیں وہ ہے ہدی للمتقین. یہ صرف ان کے لیے جو پہلے ایمان لے کے آئے, باقی انسانوں نہیں صرف ان کے لیے نہیں. ہدی للمتقین ایمان تو بعد میں ذکر ہوا ہے, سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے نا, تو وہیں سے آئے نا ہدی للمتقین. یہ ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے. جی یہی جو ڈر جاتے ہیں, جس طرح میں ڈر جاتا ہوں کہ ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے 6 ارب گنا درخت کو کیسے بن جاتا ہے. میں ڈر جاتا ہوں سوچ کے یہ کیسے ہو جاتا ہے. میں ڈر جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ ایک انڈے کو توڑ کے ہم اس سے اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں, لیکن وہی انڈا 22 دن کے لیے ایک خاص حالت میں مرغی کے نیچے یا مشین میں جاتا ہے تو اس میں سے ایک چوزا نکل آتا ہے. حالانکہ اس کے اندر جو لیس دار مادہ ہے اس کا کوئی دور دور تک لینا دینا ہی نہیں اس کی چونچ کے ساتھ, اس کے پروں کے ساتھ, اس کی ایروفائل سٹرکچر کے ساتھ. تو میں ڈر جاتا ہوں. میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جادو ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر, کہ مجھے یہ سارے کام کرنے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور سارے کام بڑی ہارمونی کے ساتھ ہو رہے ہیں. ڈر جانے والوں کے لیے ہدی للمتقین, جو ڈر جائیں کہ یہ سب کچھ کسی کے بنانے سے بنا ہے اور اس نے مجھے بھی بنایا اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کیا, میری مرضی کے بغیر مجھے اس نے پیدا کر دیا. اگر میں نے اسے تلاش کر کے اس کے دامن میں پناہ نہ لی تو ابھی تک جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا بعد میں بھی کرے گا اور مجھے کوئی اس سے بچا نہیں سکتا. سب سے پاورفل سپریم بینگ, سپر نیچرل ایجنسی, سپریم اتھارٹی وہ ہستی ہے. ہدی للمتقین ڈر جانے والوں کے لیے. آگے الذین یؤمنون بالغیب, یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو سارے مانے ہوئے ہیں میرے بھائی. جب نیوٹن نے وہ ایک سیب ہی گرتے ہوئے دیکھا تھا نا تو گریوٹی اسے کلک کر دی. اس نے وہ سارے خدائی قوانین, گریویٹیشنل فورس, پھر نیوٹنز کے لا, یہ سارے اس نے دریافت کیے. آئنسٹائن کا تو مقولہ کتنا زبردست ہے کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ اینڈ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. یعنی سائنس جو ہے وہ ریلیجن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور ریلیجن بغیر سائنس کے اندھا ہے, کیونکہ یہ آنکھیں جو آپ کو دکھاتی ہیں کہ سب کچھ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک خدا کا کانسیپٹ ہے. یہ کتابوں کا, باقی نماز, یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہیں. صحیح. تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ایگزسٹنس آف گاڈ یہ اصل ایشو ہے. ونس گاڈ ایگزسٹ باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے. اوکے. لیکن جو آپ نے اس آیت کی تشریح کی, آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یہ سادگی سے معاملہ آگے چلا گیا؟ ترجمے میں اگر ہم کریں تو اب اس کو جب تک اس آیت کی تشریح نہیں ہوگی تو یہ والا مطلب سمجھ نہیں آئے گا جو آپ نے بتایا. نہیں, مطلب تو آ گیا نا. جب دوسری آیت آ گئی ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے. مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی 2 نمبری کی لوگوں نے کہ ہدی للمتقین کر کے پوری امت کو گمراہ کیا انہوں نے, اور متقین سے مراد خود اپنے آپ کو لے لیا. اسی تو میں کہہ رہا ہوں انہیں ویٹیکن سٹی میں بٹھائے. یہ ہے ظالم. یہ اگر اسلام کے لیے مخلص تھے ہدی للناس کیوں نہیں بتایا؟ آپ جیسا بندہ, کتنی عمر ہو چکی ہے آپ کی؟ 44 ہو کے, میں آلموسٹ 46 کا. 44 ایئرز کی ایج میں ایک انٹلیکچوئل بھی کہہ رہا ہے ہدی للمتقین, اسے ہدی للناس کا نہیں پتا اس کے پیچھے مجرم کون ہے. ہدی للناس اگر رٹوایا جاتا کہ پوری انسانیت کے لیے, پھر تو لوگوں نے کہا تھا مولویو تسی سائڈ تے, وہ میرے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے.
انہوں نے ہدی للمتقین پھر اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنی شروع کی. تو یہ انٹرپریٹیشن بچ جانی تھی اگر میں قرآن ترجمے سے پڑھتا. ہدی للناس تک بھی میں نے پہنچ جانا تھا. سورہ بقرہ میں ہی ہدی للمتقین ہے اور ہدی للناس بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے. اور پھر میں نے آگے جانا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن سے اس سے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے, جو ڈرا ہوا ہے نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا اور میں اکاؤنٹیبل ہوں, اس پلانٹ ارتھ پہ مجھے پٹ کیا. جو میں نے بات کی تھی دنیا میں ہر انسان یہ عقید, جو آپ نے وہ شروع میں ایک سوال پوچھا تھا وہ بیچ میں سکپ ہو گیا کہ یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ریلیجن میں بلیو کیے بغیر بھی اچھا انسان ہمارا مطلوب ہے. وہ اچھے انسان اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے. وہ نیچر ان کی نیچر میں رکھا گیا ہے. وہ اللہ نے ہر انسان کی نیچر میں رکھا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بول. انہوں نے اپنی نیچر نہیں نا پرورٹڈ کی. اگر کوئی ایک دیندار آدمی اپنی نیچر پرورٹڈ کر لے گا تو دنیا میں تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا ایک بزرگ سمجھا جائے گا. آخر میں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں, میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ جنمی ہے. بالکل ان کی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر. کن لوگوں کی بات کریں جن کا عقیدہ نان مسلمس, ہاں ایتھیسٹ ہوں, کافر ہوں, جو بھی ہیں, ان کو گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی تھی اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن. ہاں دنیا میں جسے بات سمجھ آئی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے, ہم اسے ضرور یہ بتائیں گے, ان کو بھی بتائیں گے کہ ایک اللہ کا ماننا ضروری ہے, پیغمبر کا ماننا ضروری ہے. بتانے کے بعد ان کا معاملہ چھوڑ دیں گے اللہ کے سامنے, مر جائیں گے, ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. آخرت کا فیصلہ اللہ کرے گا. علی بھائی یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کا, خدا کا, اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے وہ تو ایک ایماندار شخص ہے جو کہ دیانتداری سے جو سوچ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے, اس پہ عمل کر رہا ہے, نہ کہ ایک بہتر عقیدے والا شخص. نہیں, عقیدہ اس لیے بیچ میں آ جاتا ہے نا کہ خدا نے کائنات اس لیے تو نہیں بنائی نا کہ آپ خود ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں, اور خدا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے یہ ساری نعمتیں دی اس کو آپ سیریس ہی نہ لیں. لیکن وہ جو بھی سوچ رہا ہے وہ تو کسی دیانتداری کی بنیاد پہ سوچ رہا ہے نا. اس کے دیانتدار کتنا ہے یہ تو خدا کو جب دیانتدار دیکھیں نہیں, دیانتدار آدمی تو ایک خدا تک پہنچ جاتا ہے. اسلام کے مخالفین جن کی ڈیوٹیاں لگی کہ آپ نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنی ہیں وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, انہیں تو ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جن کے اوپر اتنی فنڈنگ ہوئی تھی, جو پوری لیگیسی اسلام دشمنی کی لے کے چل رہے تھے, تو آخر اسلام نے انہیں کنکر کیوں کر لیا ہے؟ اس سچائی نے. آج بھی جو بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا نا وہ سچائی تک نہیں پہنچے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر کوئی شخص اپنے ساتھ بھی فیئر ہے اور سچائی کے لیے وہ کوشش کرے گا, ٹروتھ لور ہوگا, ایک خدا کا ماننے والا وہ ضرور ہوگا, الٹیمیٹلی یہاں تک پہنچے گا. ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے, ایتھیزم اپنی مرضی کی زندگی ہے. وہ خدا کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ رکاوٹ ہٹ جائے, ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. اس لیے آپ دیکھیں ان سے بھی آپ کریٹیکل تھنکنگ پہ بات کریں. میں نے تو جب بھی کبھی موقع مجھے ملا ہے 2 منٹ میں ان کا وہی بیہیویئر ہوتا ہے جو ایک پرورٹڈ مذہبی نیچر کے لوگوں کا ہے. انہی کے اصول اور مبادی پہ, سائنس کی بنیاد پہ. ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی کے ساتھ, وہ تو ایک کوالیفائڈ انجینئر کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو میں کہتا ہوں سائنس پہ بات کر لو, انٹروپی پہ بات کر لو, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس پہ بات کر لو, لیکن اصول پہ رہنا ہے. مولویوں کو اس لیے دھوکہ دیتے ہیں, ان بیچاروں کو یہ چیزیں نہیں پتا. مجھے تو پتا ہے نا, میں کہتا ہوں اصول کھڑا کرتے ہیں, آؤ اس میں رنگ بھرتے ہیں, جہاں تم غلط ہوئے تم سرنڈر کرو گے, جہاں میں غلط ہوا میں سرنڈر کروں گا. 2 منٹ میں وہی ان کی باتیں اسی طریقے سے جو ہے نا غصے سے جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہیں اور یہاں سے تھوک نکلنی شروع ہو جاتی ہے 2 منٹ کے اندر. وہ بھی ایک پورے کا پورا کلٹ بن چکا ہے.